بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت سے پر امید ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ تمام لوگوں کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے اس سیکھنے کے عمل کو آپ کے لیے سعادت دارین اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ سبق نمبر 6، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا جو یہ سبق ہے اس کا تعلق ان صفات سے ہے جن کو ہم نے صفات عارضہ کے طور پہ پڑھا تھا۔ بنیادی طور پہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ صفت کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، صفت لازمہ اور صفت عارضہ، یا صفات لازمہ یا صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، متضادہ اور غیر متضادہ۔ اس پر 3 کلاسز چلے اور بہت تفصیل سے اس پر گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ جو حضرات ان کلاسز میں نہیں تھے یا ان تینوں میں سے کسی کلاس میں بھی نہیں تھے، ان سے بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سن لیں۔ اب نمبر آ رہا ہے صفات عارضہ کا، یعنی ٹمپریری صفت، یعنی ایسی صفت جس کا تعلق کیا ہوتا ہے، حرف کی ذات سے نہیں ہوتا۔ وہ صفت جو ہے وہ لازمی صفت نہیں ہوتی، بلکہ حرف کے اندر وہ صفت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ جی، مثال کے طور پر را کو پر کرنا ہے، ان ربک لبالمرصاد، جی ٹھیک ہے، یا وقرن، اب اس میں کیا ہے، قریۃ قرآن۔ عام طور پہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را حرف استفعال میں سے ہے، را کس میں ہے، حرف استفعال میں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جی۔ تو لیکن اس را کو ہم پر بھی پڑھ دیتے ہیں کبھی کبھی، تو پتہ کیا چلا کہ را کو کبھی پر پڑھا جانا، کبھی باریک پڑھا جانا، یہ صفت کون سی کہی جاتی ہے، عارضی، یعنی ٹمپریری۔ بعض حروف کے آ جانے سے را کو پر پڑھا جاتا ہے، عام حالات میں لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں پر لام کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ لفظ جلالہ کا لام جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو وہ لفظ اللہ کا جو لام ہم پڑھتے ہیں پر، تو وہ پر پڑھنا کیا کہلاتا ہے، صفت عارضی کہلاتا ہے نا، عارضی صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق آگے والے حروف سے ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا حرف اگر آ جائے تو دوسرے حرف کے آنے سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے، یعنی 15 حروف میں سے جو کوئی حرف آ جائے تو آپ اخفا کرتے ہیں، اب انشاءاللہ بات آئے گی، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے آپ اقلاب کرتے ہیں، نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو ہم میم کے آواز سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ انبئہم کو ہم انبئہم پڑھتے ہیں، من بخیلہ کو ہم مم بخیلہ پڑھ دیتے ہیں، جی۔ انباؤ کو ہم انباؤ پڑھ دیتے ہیں، ہم نون کو کس سے بدل دیتے ہیں، میم سے بدل دیتے ہیں، میم سے، جی میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ صفات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کی بہت ساری صفات ہے۔ صفات جو ہے اس میں آپ صفت ترقیق ہے، تفخیم ہے، تسہیل ہے، اثبات ہے، حذف ہے، اخفاء، غنہ، ادغام ہے، بہت ساری مثال اس کی قسمیں ہیں عارضہ کی۔
لیکن ان تمام کا تعلق جو ہے، ان صفات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ قرآن کے حسن، تلاوت کے حسن سے ہے۔ اسی لیے ان صفات کو صفات تکمیلیہ بھی کہا جاتا ہے، ان صفات کو صفات تحسینیہ بھی کہا جاتا ہے، ان صفات کو صفات تزیینیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو عارضی صفات ہیں یہ آپ کی تلاوت کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہ جو ٹمپریری کیریکٹرسٹک ہے یا آپ کے تلاوت کو، آپ کے قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں اس میں حسن پیدا کرتا ہے۔ یہ جو صفات ہے ان سے حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا تعلق حرف کی ذات سے نہیں ہے، حرف کی ذات کو لزوم نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو بھی خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، گرچہ اس میں معنی نہیں بدلتے، گرچہ معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے نا، لیکن خوبصورتی جو ہے یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے نا۔ تو اس لیے ہم کو صفات عارضہ کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا جی۔ تو اسی لیے اس صفت کو، صفت عارضہ کو صفت تحسینیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس صفت کو ادا کرنے سے حسن پیدا ہوتا ہے تلاوت میں، حروف کو نکالتے وقت آپ اچھے انداز سے نکال پاتے ہیں جی۔ صفت تزیینیہ، تزیین کس کو کہتے ہیں؟ زیب و زینت اردو میں ہم بولتے ہیں، یعنی ایک تزیین پیدا ہوتی ہے تلاوت میں، حرف کی ادائیگی میں، قرآنی الفاظ کو ادا کرنے میں ایک مزین انداز سے آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صفت تزیینیہ کا خیال کیا، یا صفات تزیینیہ یا صفات تکمیلیہ بھی کہتے ہیں۔ تکمیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات کو ادا کر کے آپ نے تلاوت کو مکمل ادا کیا، تلاوت کی تکمیل کر دی۔ اب اگر آپ نے صفات عارضہ کا بھی اچھے انداز سے آپ نے اگر خوب خیال کر لیا تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کی تلاوت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی گویا کی۔ وہ حسن ہے جو ہے، وہ جو خوش الحانی سے آپ پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح مقصد ہے، جو مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ہماری تلاوت ہو جائے۔ یہ مقصد بار بار بتایا جاتا ہے نا کہ تجوید کو سیکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب مکمل مطابق ہو جائے گی تو ہم اس کو کب مکمل کر سکتے ہیں؟ جبکہ صفات عارضہ یعنی صفات تکمیلیہ کا بھی ہم خیال کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہاں پہ آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ صفات عارضہ میں سے ان صفات کو آج ہم پڑھیں گے جن کا تعلق نون ساکن اور تنوین سے ہے، جن کا تعلق نون ساکن اور تنوین سے ہے۔ تو کچھ چیزیں ریویژن کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر تنوین اور نون ساکن کے جو رولز ہیں، 4 قاعدے ہیں، وہ 4 قاعدے بتائے جائیں گے۔ اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفا ہے۔ پھر ادغام کی قسمیں آپ کو بتائی جائیں گی، ٹائپس آف ادغام کی، ادغام کیا ہے، اقلاب بتایا جائے گا کہ اقلاب اور اخفا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے گفتگو اس حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمری آف پریویس لیسن، یعنی گزشتہ چیزیں جو ہیں آموختہ، جس کو میں نے کہا، کچھ چیزیں آپ یہاں سامنے دیکھ لیجئے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کا کیا مطلب ہے۔ نون ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نون ساکن جس کے اوپر جزم یا سکون ہو۔ جزم کو ہی ہم سکون کہتے ہیں، جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو نون ساکن مینس اے نون ود اے جزم یا سکون آن اٹ۔ تو سکون یا جزم کسی نون کے اوپر ہوگا تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کا مطلب کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، 2 فتحہ، 2 کسرہ اینڈ 2 ضمہ۔ اور پھر یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، بلکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 1 فتحہ، 1 کسرہ، 1 ضمہ اگر ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، بالکل۔
ایک فتحہ کو ہم حرکت کہیں گے، لیکن فتحہ کسرہ ضمہ تینوں کو ہم کہیں گے پلورل میں حرکات۔ تو رسول میں یا رسولن اور رسولن میں دو زبر دو زیر دو پیش، نون تنوین ہے جی، یہاں پر نون کون سا ہے؟ نون تنوین، یعنی صرف نون کی آواز ہے، نون کی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین وصل میں اس طرح پڑھی جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی؟ رسول رسولن رسولن، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اس کی جو آواز آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے، مگر لکھا نہیں جاتا، رسولن رسولن رسولن۔ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول یعنی رسولن کو ہم رسول پڑھیں گے، رسولن کو ہم پڑھیں گے رسولا، اور رسولن کو ہم پڑھیں گے رسول، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو زیر دو پیش، 5 حرکات ایسی ہیں، کون کون سی؟ زبر زیر پیش، اور پھر تنوین، 3 تنوین میں سے 2 یعنی 2 زیر اور 2 پیش۔ ان 5 حالتوں میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت کیا ہوتی ہے؟ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی وہاں پہ جزم لگا دیتے ہیں، اس حرف کو ہم سکون دے دیتے ہیں، جیسے رسولن رسول، رسولن رسول، کریمن کریمن کریم، کریمن کریم، ہے نا، یا عالمین عالمین، مالکی مالک، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف یہ والا جو حصہ ہے، چھٹی چیز، یعنی تنوین میں سے جو تیسری چیز ہے جس کو ہم فتحتان یعنی 2 زبر کہیں گے، تو 2 زبر کے اوپر جب ہم رکیں گے تو صرف وہاں پہ فرق آئے گا، اور عام قاعدے کے خلاف ہم اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ الف کے ساتھ، رسولن رسولا، علیمن علیما۔ کل یہ چیز آپ جان چکے ہیں نا بھائی، یہ کل کی چیز ہے، یہ آپ کو بتائی جا چکی ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ کچھ اہم باتیں ہیں جن کو آپ بہرحال اپنی ذہن میں آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کے سامنے آگے سبق آئے گا، آگے کی سلائیڈز آئیں گی، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات ہیں، جو رولز ہیں یا جو قاعدے ہیں، وہ 4 ہیں۔ There are 4 rules related to نون ساکن اینڈ تنوین۔ تنوین اور نون ساکن کے جو احکامات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اور دوسری چیز کیا یاد کرنا ہے آپ کو؟ وہ یہ یاد کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات کب کیا ہوں گے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، یا تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ In all of the rules you must look at the letter after the نون ساکن اور تنوین، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آئے گا تو کیا رول ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف، حروف حلقی آ گئے تو آپ اظہار کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف مزید آ گئے تو آپ ادغام کریں گے، یرملون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک حرف با آ گیا تو آپ اقلاب کریں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد باقی جو 3 چیزوں کے علاوہ بچتے ہیں 15 حروف، یہ آ جائیں تو اخفا ہوگا۔ تو آپ کو جو کنسنٹریشن آپ کی ہونی ہے وہ بیفور میں نہیں بلکہ آفٹر میں۔ بعض حضرات جو ہے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین، اس سے پہلے تو یہ والا حرف آ رہا ہے تو ہم غنہ کیوں کر رہے ہیں جناب؟ بھائی پہلے کچھ بھی آنے دیجئے، آپ کو آپ کی توجہ کدھر ہونی ہے؟ آفٹر میں، بعد میں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا حرف آئے گا اس میں آپ کی توجہ ہو، اور اسی کے مطابق آپ قاعدہ جو ہے وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ کون سا رول آپ فالو کر رہے ہیں؟
یہ آپ کو کب پتا چلے گا؟ جبکہ آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا حرف جو ہے اس پر آپ کی نظر ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اوکے، کلیئر ہو گئی بات نا؟ غنہ، غنہ آپ کو بتایا جائے گا۔ غنہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، ایک تو غنہ وہ ہوتا ہے جو نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کیا ہے؟ غنہ ایک شدہ کے آ جانے سے، نون کے اوپر یا میم کے اوپر شدہ یعنی تشدید کے لگ جانے سے ایک خاص قسم کی ناک سے آواز نکلتی ہے، آپ کی جو نوز ہے اس میں ایک ویبریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویبریشن، جھنجھناہٹ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گنگناہٹ یا بھن بھناہٹ۔ اب دیکھیں، اگر آپ نون کو ساکن کرتے ہوئے اس سے پہلے زبر زیر پیش کسی حرف پہ لگا دیں تو آپ آواز نکالیں ان، آپ کے ناک میں ایک قسم کی جھنجھناہٹ یا ویبریشن جو ہوگا اس کو آپ کہتے ہیں غنہ، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ غنے کے تعلق سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو، یا آپ نے پڑھا ہے بچپن میں بھی، آپ کو آپ نے قرآن حافظ صاحب سے جن سے پڑھا ہوگا آپ کو بتایا گیا ہوگا، تو ناک کے تھرو جو ہے ایک آواز ایک خاص قسم کی آئے گی نون کے یا میم کے ادا کرتے وقت۔ ایک تو یہ تعریف ہوئی۔ دوسرا غنہ آپ کو اس وقت نظر آئے گا جب کہ نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا آ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک غنہ ہوتا ہے، لیکن ایک اس غنے کا نام جو ہے لوگوں نے اخفا رکھا ہے، اخفا، جی۔ ایک غنہ یہ ہے نون مشدد کا اور میم مشدد کا، اور ایک غنہ ہوتا ہے جس کا نام اخفا ہوتا ہے، یعنی اس غنے کی آواز کو ہم جو نزل پیسج جو ناک کا باسا ہے اس میں چھپا کر نکالتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانا، انشاءاللہ وہ آگے سلائیڈ میں چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے۔ تو ایک غنہ تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ تیسرا غنہ ہوتا ہے، غنے کی تیسری قسم، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے 4 حرف آ جائیں تو غنہ ہوگا۔ 4 حرف، وہ کون کون سے حرف ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے اہم غنہ نون مشدد اور میم مشدد کا جو میں نے یہاں پہ لکھا۔ اس کے علاوہ ایک قسم اخفا کی ہے، اس کو بھی ہم غنہ بریکٹ میں قوسین اخفا ہم کہیں گے انورٹڈ کاماز میں، اور تیسری جو قسم غنے کی ہے وہ ادغام کی حالت میں ہم وہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھی بنیادی طور پہ تمہید کے طور پہ جنہیں آپ کو جاننا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین، وہ کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ تو پہلا قاعدہ، پہلا جو رول ہے اس کا نام ہے اظہار۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے ادغام۔ تیسرے قاعدے کا نام ہے اقلاب، اور چوتھے قاعدے کا نام ہے اخفا، ٹھیک ہے؟ ہم سب کی تعریف ابھی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اپنے جگہ پر سلائیڈ میں جو چیز آئے گی ہم اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا آپ کو؟ سب سے پہلے میں نے بتایا آپ کو اظہار۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو اظہار کے تعلق سے چیزیں بتائی جانی چاہیے۔ اظہار کیا چیز ہے؟ اظہار کے لغوی معنی ہوتے ہیں عربی میں البیان والایضاح، کسی چیز کو، کسی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا، بالکل واضح اور کلیئر کر کے پڑھنا۔ اصطلاح میں ہم اگر اس کو ہم کہیں تو مطلب یہ ہے کہ حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا، جی، بغیر غنہ کے، یعنی کون سا حرف؟ کس حرف کو؟ نون ساکن یا تنوین کو۔ نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھنا، اظہار یعنی کلیئر پڑھنا، جلدی سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کو ہم حروف اظہار بھی کہتے ہیں اور ان کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ جانیے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے آ جانے کے بعد غنہ نہیں کیا جاتا، یعنی اظہار کیا جاتا ہے۔ اظہار غنے کا اپوزٹ ہے،
اظہار غنّے کا اپوزٹ ہے، البیان والایضاح کا اپوزٹ ہے۔ اظہار میں نون کو ظاہر کر کے، کلیئر کر کے، جلدی کر کے پڑھا جاتا ہے، اور غنّے میں جلدی کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ناک میں اپنی آواز کو روک کر، ٹھہر کر ہم کو ادا کرنا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم اظہار نہیں کہتے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ ان حروف اظہار کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ سامنے لکھا ہوا ہے کہ سارے حروف، یعنی وہ 6 حروف آگے آئیں گے، وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ وہ 6 حروف جو ہیں سارے کے سارے حلق سے نکلتے ہیں۔ حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہیں، کون بتائے گا؟ جی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ الطاف بھائی، حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، حمزہ، ہاں جی، حمزہ، جی۔ حمزہ، جی۔ تو حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، جی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پھر ہم کو اظہار کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، جی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو ہمیں نون ساکن یا تنوین کو کوئکلی پڑھنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ حروف 6 ہیں، یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اینی ڈاؤٹ؟ جی۔ وداؤٹ اسٹریچنگ اٹ، یعنی اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اپنے آواز کو، نون کی آواز کو ہم نوز میں لمبا کر کے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کوئکلی پڑھیں گے، ہے نا، کلیئرلی پڑھیں گے ہم، جی، کلیئرلی وداؤٹ اسٹریچنگ۔ اچھا، سواء علیہم انعمت، آگے اور مثالیں آئیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ سبب الاظہار ہے، یہ ہے سبب الاظہار، یعنی اظہار کلیئر کرنے کا ریزن کیا ہوگا، کیوں کلیئر کر کے پڑھیں گے؟ تو اس میں کیا لکھا ہے؟ مخرج کا تباعد، مخرج کا تباعد اظہار کا سبب ہے، یعنی نون کا مخرج اور حروف اظہار، حروف حلقی جو ہے، ان کے مخرج میں دوری ہے کافی، اس لیے جلدی پڑھنا ہے، اور ٹھہر کر غنہ کر کے پڑھیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ ہے، حروف حلقی کا اور نون ساکن کا، تو یہ اس کا سبب ہے اظہار کا، سبب الاظہار، دونوں کا ربط نہیں ہے نا، دونوں میں بہت دوری، بہت تفاوت ہے، نون کا اور حلق کا، یعنی آپ کے جو منہ کے طرف کا جو آگے کا حصہ ہے طرف اللسان کا، اور پھر آپ کا حلق جو کوا ہے، اور حلق سے لے کے جو سینے تک کا حلق ہے، جہاں سے یہ آپ کے 6 حروف نکل رہے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ایک اضافے کے طور پہ، ایک ایڈیشنل طور پہ ہم نے جو یہاں پہ لکھی ہے، امید کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ مثالیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وانحر میں کیا ہے جی؟ نون ہے، اور اس کے بعد ہا کیا ہے؟ ہا کون سا ہے؟ حرف حلقی، جی، ہا حرف حلقی، حروف حلقی میں سے یا حروف اظہار میں سے ہے، کلیئر ہے نا؟ تو اسی لیے ہم وانحر
नहीं पढ़ेंगे, वनहर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, वनहर, क्विक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगली आयत देखिए, वजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, यौमइज़िन खाशिआ। अब यौमइज़िन खाशिआ अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, गलत होगा जी। क्यों गलत होगा, क्योंकि तनवीन के बाद क्या आ रहा है जी, तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हरूफ हल्के इजहार के हरफे खा। हल्के, खा हरफे हल्की, ठीक है ना, खा हरफे हल्की। ये लहन कौन सा होगा अगर जब ये इसको लंबा कर देंगे तो? किसको लंबा कर देंगे तो, किसको, यानी अगर हम यौमइज़िन इज़िन कर। यौमइज़िन खाशिआ, ये जो है लहने खफी होगा, लहने जली तो हम नहीं कहेंगे इसको, लहने जली तो हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत अहम गलती होती है, ये बहुत खराब लगता है, क्योंकि ये गरचे जली नहीं है लेकिन बड़ी खूबसूरती इससे जाती है। असल में जली उसी को हम कहते हैं, यानी बड़ी गलती उसी को कहते हैं जिसमें मानी बदल जाए, मानी कुरान बदल जाए, है ना, हर्फ बदल जाए, सिफत की तब्दीली से मानी बदल जाए, तो यहाँ पे लेकिन हुस्न जाता रहता है। अगर आप इसका एहतमाम नहीं करेंगे कि कहाँ पे गुन्ना होना है वहां नहीं करेंगे, जहाँ पे इजहार होना है वहां पे नहीं करेंगे, तो फिर वो कुरान सुनने में, सुनने वाले को जो है वो गना गुजरता है, वो लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता जी। अच्छा, दूसरी जगह आप देखिए, तस्ला नारन हामिया, तस्ला नारन, नारन जी, नारन हामिया, तस्ला नारन हामिया। अब क्या है नारन के बाद जी, नारन के बाद क्या है ये, हरूफ इजहार हा हरफे इजहार, हा हरफे इजहार जी, हा हरफे इजहार है, हमजा हा आइन हा गैन खा। अच्छा, अब आइए जीशान भाई आपसे पूछते हैं, हमारे इमरान भाई आपसे पूछते हैं, तुस्का मिन आइन आनिया, मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, मिन आइन जी, मिन आइनी, मिन आइनी अन अनियातिन, अनियात, अनियात। नहीं, मैंने पढ़ा मिन आइन, मिन आइन, ये मैं सही पढ़ूंगा यानी गुन्ना कर रहा हूं, हाँ इजहार सही, नहीं कर रहा हूं, तो सही है। सही है या गलत है शफीक भाई, मिन आइन सही होगा ये मेरा पढ़ना या गलत होगा। जी हरूफ हल्की आ रहा है आगे, तो ये लंबा नहीं करेंगे जी, मतलब। हरूफ हल्के आ रहा है तो इसको हम लंबा नहीं करेंगे, ये कहिए कि हम गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इन दो आयतों में, पहली सूरह कौसर है और जो दूसरी आयत है उसकी सूरह गाशिया की 5 आयतें हैं। पहली मिसाल में आप देख रहे हैं कि वन हर में नून साकिन है, नून वन हर का जो नून है नून साकिन है, और वो अपने मखरज से बिला गुन्ना जाहिर होगा, बिला गुन्ना, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, वन हर इस तरह नहीं पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल में यौम इज़िन खाशिआ में यौम इज़िन के बाद यौम इज़िन तनवीन है और उसके बाद हरफ खा आ रहा है जो कि हरफ इजहार या हरफ हल्की है, तो वहां पर भी हमने इजहार किया। तीसरी मिसाल में नारन हामिया, नारन में रा के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद हा आ रहा है, हा, खाद हो कैसे लिख गया यहाँ पे, हा आ रहा है, तो इस वजह से हमने उसको कैसे पढ़ा, इजहार करके, क्लियर करके पढ़ा। इज इट क्लियर, ठीक है, क्लियर करके पढ़ा, यानी नारन हामियतन, नारन हामिया,
नारन हामिया नहीं पढ़ेंगे, नारन हामिया नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज हमने आपको बताई वो क्लियर हो गई। किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो आप कीजिए, वरना हम जो है इसकी कुछ मिसालें और भी आगे हैं, वो भी आप देख लीजिए, और जहन में आपके सवाल हो कुछ तो वो भी कर सकते हैं। समीउन अलीम, जम्मा की तनवीन उसके बाद आइन। हा की मिसाल आप देखिए, नारन हामियतन, नारन तनवीन है उसके बाद हा हरफ इजहार, तो यहाँ पे हम क्लियर करके पढ़ेंगे नारन हामिया। अव्वाबिन हफीदिन, बिन बा के नीचे दो जेर उसके बाद हा हरफ इजहार। गफूरुन हलीमुन, रा के ऊपर दम्मा की तनवीन उसके बाद हा हरफ इजहार या हरफ हल्की। फिर गैन की मिसाल आप देखिए, कौलन गैरा, कौलन लाम पे दो जबर की तनवीन फिर गैन हरफ इजहार। मुहसनातिन गैरा, ताकि नीचे दो जेर यानी कसरा की तनवीन उसके बाद गैन हरफ इजहार। आखिर में देखिए खा, सियाबन खुदरन, बा के ऊपर दो जबर यानी फतहा की तनवीन उसके बाद खा हरफ इजहार वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, ये मिसालें मौजूद हैं। आप खुद मिसालें तलाश कीजिए कुरान पाक से कम तीन तीन मिसालें, और मुझे आप उसको भेजिए, ग्रुप पे भेजिए। आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? इजहार की तीन तीन मिसालें, हर हर्फ से 6 हरूफ इजहार हैं, हर हर्फ इजहार की मिसाल आपको भेजना है। ये मैंने लिखी है इजहार की अलामतें। जी क्या अलामत है? मैंने आपको कल कहा था ना कि आपको अगले सबक में बताऊंगा। क्या कहा था मैंने, क्या वादा किया था? जरा बताइए क्या वादा किया था। जी शफीक भाई। अगले सबक में शेख एक तो आप बोले थे कि जो जैसे दो जबर दो जेर एक बराबर में एक आगे पीछे, ये बताएंगे हाँ, बोले थे। एक ऊपर नीचे होता है और एक दूर दूर होता है। जी, जी जी। तो यहाँ पे मैंने जो एक हेडिंग लगाई है वो है इजहार की अलामतें। जी, एक तो पर्टिकुलर अलामत यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हरूफ आ जाए, एक तो ये अलामत है। लेकिन हम उस अलामत की बात कर रहे हैं, असल में मैं हर क्लास में नहीं, अब चूंकि वादा किया मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अलामत है इसका ताल्लुक अरबी मसहफ से है। जो आपके यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में जो उर्दू स्टाइल में जो कुरान होते हैं जो छपते हैं, उनमें एक ही तरह का जबर दो जेर दो पेश होता है। तो मैंने आपसे ये बताया था कि दो जबर दो जेर दो पेश एक तो इस तरह होता है, और दूसरा किस तरह होता है? दूसरा दो पेश इस तरह होता है आगे पीछे, और दो जबर यूं दूर दूर होता है, और दो जेर भी ऐसे जो है दूर दूर होता है। ये आपको बताया था, ठीक है ना? और ये कब होगा कुरान में आप कैसे समझेंगे, खास करके अरबी मसहफ में। तो जो लोग अरबी कुरान पढ़ते हैं उनके लिए ये बात थोड़ा सा मुफीद होगी, जो अभी तक आपने कंफ्यूजन आपको रहा होगा कि भाई ये दो तरह की तनवीन कैसी है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। यहां आप देखिए कायदा ये है कि जब नून साकिन के बाद हरफ इजहार आ जाए, किसके बाद? नून साकिन के बाद, तो उसकी अलामत यह होगी कि नून के ऊपर जज़म होगा, नून के ऊपर जज़म होगा। यानी ये हमने आपको बताया था ना कि नून साकिन की अलामत एक तो यह है कि जज़म हो, और दूसरी अलामत यह भी हो सकती है कि जज़म ना भी हो। असल पहचान यह है कि दो जबर दो जेर दो पेश से मुख्तलिफ हो, फर्क ये बताया था। तो नून साकिन में मन आमना क्या है? नून साकिन है, उसके बाद हमजा हरफ इजहार है।
من हादिन में नून साकिन है, उसके बाद हा हरफ इजहार है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि नून साकिन है, उसके बाद हमजा आ गया तो आपने इजहार किया, क्लियर करके पढ़ा जी, क्लियर करके पढ़ा। तो पता ये चला कि अगर यहाँ पे हरफ इजहार ना हो, हमजा हा आइन हा गैन खा में से ना हो, तो ये नून साकिन के ऊपर जो जज़म लगा है ये भी ना हो। ये मतलब है कहने का, ये जज़म जो लगा हुआ है, सुकून जो लगा हुआ है, ये अलामत है किस चीज की, कि आगे हरफ इजहार आ रहा है और इसको हमें क्लियर करके पढ़ना है, इजहार करके पढ़ना है। ये तो हुई नून साकिन की मिसाल। और नून तनवीन में यानी दो जबर दो जेर दो पेश में क्या फर्क होगा कि अज़ाबन अलीमा, जब दो जबर दो जेर दो पेश बिल्कुल ऊपर नीचे हो, करीब करीब, जबर उसके ऊपर जबर, जेर उसके नीचे जेर, पेश फिर उसकी जो शक्ल है उल्टी, यानी बिल्कुल मिले हुए, तो उसको हम किस चीज की अलामत समझेंगे? अगर तनवीन के बाद, इस तनवीन के बाद यानी बिल्कुल करीब करीब दो जबर, करीब करीब दो जेर, करीब करीब दो पेश के बाद कोई हर्फ आएगा, तो आपको इस बात को समझना है कि वो हर्फ कौन सा होगा, हर्फ इजहार होगा। अलीमुन के बाद हकीम का हा हर्फ इजहार, कफ़ारिन असीमिन में हमजा हर्फ इजहार, अज़ाबन अलीमन में हमजा हर्फ इजहार। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो अज़ाबन, अब यहां मैं आगे सूरह ज़लज़ला आपको दिखाऊंगा और आपको पहचान बताऊंगा, तब आपको फर्क समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये है सूरह ज़लज़ला, नजर आ रही सूरह ज़लज़ला आप लोगों को? सूरह ज़लज़ला नजर आ रही है हमारे ज़ीशान भाई? नहीं नहीं नजर आ रही। अरे तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं आपको, तो कहां से नजर आएगी? अब नजर आएगी जी। ये है सूरह ज़लज़ला। अब आप यहां पे देखिए, ये इंसानु, ये क्या है? मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है छोटा सा। क्या मतलब है? यहाँ पे नून है, नून के ऊपर जज़म है? नहीं है। वक़ालल इंसानु, नून के ऊपर जज़म नहीं है। नून के ऊपर जज़म है या नहीं है? जी, पढ़ने में है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि इस नून के बाद यानी नून साकिन के बाद जो हर्फ आ रहा है वो हर्फे इजहार नहीं है। अगर हर्फे इजहार होता तो क्या होता? यहाँ पे सुकून होता। इज इट क्लियर? अगर इस नून के ऊपर जज़म बना होता तो इसका मतलब आगे वाला हर्फ हर्फे इजहार है। ठीक है, तो ये अलामत किस चीज की है? जज़म का ना होना अलामत इस बात की है कि उस नून के बाद आने वाला हर्फ हर्फ इजहार नहीं है। यह है अलामत। उम्मीद कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आप देखिए यहां पे मैंने अंडरलाइन किया इसको, यौमइज़िन तुहद्दिसु, यौमइज़िन तुहद्दिसु, यहाँ पे इजहार होगा या नहीं होगा? यौमइज़िन में इजहार होगा भाई? शफीक भाई बताइए। नहीं होगा इजहार। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए उस तरह की तनवीन नहीं है, करीब करीब वाली तनवीन नहीं है, आगे पीछे वाली, दूर दूर है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो दूर दूर वाली तनवीन है, ये अलामत किस चीज की है? कि आगे हरफे इजहार नहीं है। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद
کیا حرف اظہار اگر آئے گا تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ نون کے اوپر جزم بنا ہوگا اور تنوین اوپر نیچے ہوگی قریب قریب بالکل. اچھا اس کے اگینسٹ میں اس کے بالمقابل آپ یہ دیکھیے کیا چیز یہ مثقال ذرۃ. جی کیا ہے ذرۃ میں تا کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ کیسی ہیں؟ دور دور ہیں یا اوپر نیچے قریب قریب ہیں؟ جی کیوں ہیں قریب قریب؟ کیونکہ تنوین کے بعد حرف اظہار ہو گئی اس وجہ سے. جی حرف اظہار آ رہا ہے اس تنوین کے بعد. تنوین جو آگے پیچھے ہوگی دور دور ہوگی اس کے بعد اظہار نہیں ہوگا، اور جو تنوین قریب قریب ہو دونوں زبر دونوں زیر دونوں پیش لگے ہوئے ہیں ایک کے اوپر ایک ہیں قریب قریب ہیں تو یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ آگے حرف اظہار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک یہ بھی گویا کہ ایک اضافی چیز ہے ایک فن کی حیثیت سے ٹیکنک کی حیثیت سے کہ اگر آپ کو کبھی سابقہ پڑھے قرآن عربی قرآن پڑھنے کا اور بہت باریکی سے آپ دھیان دیں کہ اس میں تنوین میں فرق کیوں ہے تو آپ یہ چیز سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ادغام میں بھی کچھ علامتیں ہیں انشاءاللہ میں وہ آپ کو اس وقت بتاؤں گا. اب آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں بلکہ آپ اس کو ہوم ورک کہہ لیں. کون سے حروف ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اظہار کیا جاتا ہے؟ اب ہمیں آپ بتائیں گے جناب نبیہہ ہے؟ آج نبیہہ نہیں آئی ہیں. اچھا تو مجھے عمیر اللہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں جی کون سے حروف ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اظہار کیا جائے گا یعنی کلیئر کر کے پڑھا جائے گا؟ حلق سے نکلنے والے ہاں کون سے حروف ہیں وہ؟ ہا حمزہ ہا عین غین کاف حرف حلقی شش بود اے نور عین. حرف حلقی شش بود اے نور عین. کون بتائے گا اگلا شعر؟ جی اگلا مصرع ایک فارسی کا بھی شعر ہے جیسے وہ اردو میں ہم نے دانتوں کے تعلق سے شعر پڑھا نا اسی طریقے سے فارسی کا ایک شعر ہے حرف حلقی شش بود اے نور عین. اے میرے نور عین اے میرے پیارے حرف حلقی شش بود چھ ہیں حمزہ ہاؤ عین حاؤ غین حمزہ ہاؤ عین حاؤ غین خاؤ غین یہی ہے. اس کو اس طریقے سے گویا کہ شعر میں کہا ہے. تو ہم اگر اس شعر کو بھی یاد کر لیں میں شیئر کروں گا انشاءاللہ وہ شعر کہ حمزہ عین ہا غین خا ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے. جب ہم القابات یاد کر رہے تھے حروف کے تو ان میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان القابات کو ہم یاد رکھ لیں اور ان القابات میں سے جو حروف ہیں وہ بھی یاد کر لیں. تو حروف حلقی 6 ہیں حمزہ عین ہا غین خا. ابھی ریپیٹڈلی جو ہے یہ بات آ رہی ہے بار بار. تو من آمنہ میں کیا قاعدہ ہوگا کون بتائے گا؟ جی اظہار ہاں من میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ حرف اظہار آ رہا ہے. اظہار کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہمیں بتائیں گے شفیق بھائی. اظہار کے لغوی اور اصطلاحی معنی بائی ٹرم اور بائی جو ہے وہ گویا کہ ڈکشنری میں یا لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ جی لغوی معنی تو اس کے ہیں کہ ظاہر کرنا گڈ. اور اصطلاحی معنی مجھے یاد نہیں رہے. اصطلاحی معنی
اچھا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بلا غنہ پڑھنا، اظہار کر کے پڑھنا، بلا غنہ پڑھنا۔ اچھا اس وقت میں ایک چیز بتانا آپ کو شاید بھول گیا، جی کیا ہے؟ اظہار کا طریقہ، نون ساکن یا تنوین کو بالکل واضح پڑھنا۔ کیسے پڑھنا؟ بلا غنہ، بلا فصل اور بلا سکتہ۔ کس کے سمجھ میں آیا یہ؟ بلا غنہ، بلا فصل اور بلا سکتہ، وداؤٹ غنہ، وداؤٹ اسٹاپنگ، بغیر جو ہے وہ رکے، اور وداؤٹ سکتہ۔ سکتہ میں نے کہا تھا کہ بغیر سانس توڑے اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا سکتہ کہا جاتا ہے، جیسے کلا بل رانا، کلا بل رانا، تو بل میں ہم نے سانس نہیں توڑی بلکہ تھوڑی سی آواز کو روکا۔ تو یہاں میں نے جو لکھا ہے اظہار کے طریقے کے ضمن میں کہ اظہار کیسے کر کے ہم پڑھیں گے، تو جیسے صراط الذین انعمت علیہم، بلا غنہ تو یہ ہو گیا انعمت علیہم۔ بلا فصل، کچھ لوگ اظہار کو فصل کر کے یعنی آواز کو کٹ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تو ان میں رک گئے، فصل ہو گیا، تو اس کو بلا فصل پڑھنا ہے، انعمت علیہم، انعمت علیہم، اور بلا سکتہ پڑھنا ہے۔ سکتہ یعنی اپنی آواز کو روکنا نہیں ہے، انعمت علیہم، انعمت علیہم، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ اظہار کیسے کرنا ہے؟ بلا غنہ، غنہ بھی نہیں کرنا ہے، بلا فصل اور بلا سکتہ۔ تو یہ تین چیزیں یا تین قاعدے اظہار کے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوال آ جائے اگلے ٹیسٹ میں، تو اس چیز کو بہرحال ذہن میں رکھیں۔ اب جو اگلا سبق ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ ادغام۔ جی بتائیے، پڑھیں گے ابھی ادغام؟ جی پڑھنا یا نہیں پڑھنا؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ سبھی سے پوچھ رہے ہیں، میں نے نام نہیں لیا، سب سے پوچھ رہے ہیں۔ بتائیے پڑھیں گے؟ ادغام پڑھ لیں، پھر باقی دو کل پڑھ لیں گے۔ حالانکہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔